کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو میری طرف محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ کرے، 1000 سے بھی زیادہ پڑھے، تو کل برز قیامت میں اس کے لیے گواہ اور شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری فضیلت کی بات ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سفارش کا ذمہ لے رہے ہیں. جو 1000 بار سے بھی زیادہ درود پاک پڑھے، محبت سے پڑھے، شوق کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. کثرت درود دین اور دنیا دونوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث ہے. نہ صرف اخروی فوائد بلکہ دنیا میں آزمائشوں سے حفاظت، بیماریوں سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، مال میں زیادتی، رزق حلال میں وسعت، اولاد کا حصول ہو یا کسی دشمن سے حفاظت، کسی بھی سفر میں کامیابی آپ چاہتے ہوں، کسی رشتہ دار سے ناچاکی ہو گئی آپ ملنا چاہتے ہیں، کسی دوست کے ساتھ ناراضگی ہو گئی دوبارہ شیر و شکر ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے دل میں نیک اور جائز مراد ہے، آپ اس نیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے بگڑے کام کیسے سنورتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ویلکم ٹو آل. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آج بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو شامل کریں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیے. علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے. اگر گناہ کا تذکرہ ہوا اور اس سے بچنے کا ذہن دیا گیا تو بچنے کی کوشش کروں گا. نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اسے قبول کروں گا. اسی طرح اگر صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا، توبو الی اللہ پر استغفار کروں گا. جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان میں سے حتی الوسع لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لوں گا. جو علم کی بات سیکھوں گا آگے پہنچاؤں گا. اگر سننے میں سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی، وضاحت طلب ہوا مسئلہ، صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر رہا تو کسی بھی سنی عالم سے رابطہ کر لوں گا، سمجھ لوں گا، کسی جاننے والے سے پوچھ لوں گا. یاد رکھیے کہ اگر مسئلہ بیان ہو اور آپ کو درست طور پر سمجھ میں نہ آئے، آپ کو اس پر یقین حاصل نہیں، تیقن حاصل نہیں، آپ تذبذب کا شکار ہیں، وضاحت طلب ہے، مسئلہ بیان ہو رہا تھا، آپ کی توجہ آگے پیچھے ہو گئی تھے، اب آپ کو درست طور پر یہ یاد نہیں کہ کیا بیان ہوا تھا، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز، ہاں کہا تھا یا نہ کہا تھا، تو اسے آگے بڑھانے کے پہلے کنفرم کر لیجئے، کسی سے معلوم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل پوچھیں گے
تو سوال علم کی چابی ہے کہ جو علم دین سے متعلق سوالات بکثرت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے دروازوں کو کشادہ فرماتا ہے. انشاءاللہ عز و جل علماء سے رابطہ کریں گے, پوچھیں گے, اہل علم سے مربوط رہیں گے تو ہمیں خطا سے بچ کر درست طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سویا ہوا تھا رات کو, میں نے دیکھا کہ سامان بالکل قریب باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کوئی بات ہی نہیں سن رہا, اور کچھ گھر جو ہے نا وہ زمین کے اوپر جیسے جہاز اڑتے ہیں ویسے اڑ رہے ہیں. پیارے اسلام بھائی, آپ نے جو خواب بیان کیا ایسا ہی کچھ قیامت کے دن واقع ہوگا. زمین و آسمان اپنی جگہ پر موجود نہ رہیں گے, پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے, انسان جو ہے وہ بکھر جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس طرح کے معاملات کا ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے. تو یہ خواب آپ کو اس دن کی یاد کے طور پر دکھایا گیا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کہ مسلمان کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے. قرآن بھی ہمیں متنبہ کرتا ہے, احادیث کے اندر بھی مسلمان کو اور غیر مسلموں کو بھی بار بار تنبیہ کی گئی, عذابات سے ڈرایا گیا, اللہ تبارک و تعالی کے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کی ترغیبات دی گئیں. اسی طرح من جملہ اس طرح کے خواب بھی ہیں کہ مسلمان کو اس طرح کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, اور اس کے لیے بطور نعمت اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دل میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو, یہ منظر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا آپ خطرہ محسوس کریں, اپنے آپ کو کسی مشکل کے اندر گھرا ہوا محسوس کریں, اور جب آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں کہ آپ تو بالکل بخیر و عافیت اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں, تو دل میں ایک شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اس آفت سے, اس آزمائش سے میں ابھی محفوظ ہوں. اگرچہ آ سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے محفوظ رکھا. تو سعادت مند جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اور اس خواب کو اپنے لیے یوں لیتا ہے کہ مجھے ایک موقع مزید دیا گیا کہ آج تک میں جو نیک کام نہ کر سکا, جن گناہوں سے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا, اب کر لیا جائے. اپنی موت کو بندہ دیکھتا ہے, قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں, یا اس طرح کے ڈرانے والے مناظر نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں. آپ سے یہی التجا کروں گا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, روزانہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں گناہوں میں مبتلا تو نہیں. اگر کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا پائیں تو فوراً اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جن جن نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم پاتے ہیں ان نیکیوں کو بجا لانے کی کوشش کریں. زندگی کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی, ہر مسلمان کا ایمان ہے, بلکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کرتا. وہ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی خطے سے, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی نہ کسی طور پر وہ اس کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے, دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اب وہ کسی بھی طور پر مانتا ہو, اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا اس کے اندر جو موت کا کنسپٹ ہے اس کے ذریعے اس کو مانتا ہو یا کسی بھی طور پر مانتا ہو, موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً عقل مند وہی ہے کہ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے, اور جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی ہی آخرت کی تیاری میں مشغول رہے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہ ساری مدنی سوچیں آپ کو بھی نصیب ہو جائیں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سعودی عرب. اب یہ 3 دفعہ میں خانہ کعبہ کی زیارت ماشاءاللہ کر چکا ہوں,
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک دفعہ ہوئی ہے جنگل میں، تو ایک کمرہ تھا، اس میں میں جاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ مجھے کوئی کام کے لیے مجھے کہتے ہیں، وہ کام مجھے یاد نہیں رہا، کام کے لیے مجھے کہتے ہیں، میں جاتا ہوں جنگل کے راستے سے، تو کوئی بندہ بیچ کے مجھے واپس بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو واپس بلاؤ، واپس جاتا ہوں تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرانے زمانے کی تلواریں وغیرہ بڑی چاقو وغیرہ پڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوں، ساتھ ہی اندر چلا جاتا ہوں، تو اس ٹائم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آمنے سامنے ان کا چہرہ دیکھ سکتا، تو اس کی ذرا بھی پوچھنی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا خواب ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت یقیناً مسلمان کے لیے باعث فرحت، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ مسلمان تو اپنے آقا کی زیارت کے لیے ترستا رہتا ہے، خواب میں زیارت کے لیے عرض گزارش کرتا رہتا ہے۔ آپ کو نصیب ہوئی، اللہ تعالی مبارک فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ البتہ آپ نے جو یہ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کسی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، البتہ آپ کو یاد نہ رہا کہ کیا فرمایا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین جو ہمیں حقیقی زندگی کے اندر ملے ہیں یقیناً وہ موجود ہیں۔ آپ جو احادیث کریمہ میں ہمیں ارشاد ملے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر عمل کیجیے۔ کہ خواب میں اگر کوئی آ کر کہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر آ کر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا بزرگ نے تو اس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں بھی اسی بزرگ کے اقوال موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کو نارمل لیا جاتا ہے۔ اسی کو اس مثال سے سمجھے کہ اگر خواب میں آ کے سرکار کچھ فرمائیں اور بندے کو یاد رہ جائے تو اب وہ کتنی کوشش کرے گا کہ نفسیاتی طور پر اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا حکم ملتا ہے شریعت کے مطابق آپ نے یاد رکھا تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ البتہ یہ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ جو حقیقت میں شریعت کے مطابق نہیں، احادیث اس کے خلاف ہیں، قرآن اس کے خلاف ہے، تو اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ سننے والے کی خطا ہے، سرکار نے فرمایا کچھ تھا، اس نے سمجھا کچھ، تو یہ اس کی عقل کا اور اس کی سمجھ کا قصور ہے، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً وہی فرماتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ تو البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح خواب میں اگر سرکار تشریف لا کر کسی بات کا حکم فرمائیں تو آپ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا بندہ اس کے عمل کرنے کے لیے کوشاں ہوگا، ایک نفسیاتی بات ہے، لیکن دوسرے پہلو کی طرف دیکھیں کہ واقعتاً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار احکامات عطا فرمائے ہیں، احادیث کریمہ مالا مال ہیں احکامات سے، لیکن ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ویسا ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ ایک نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا ان کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو احادیث کریمہ ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے، جو آپ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کریں گے، سنت میں عظمت ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی عزت ملے گی، کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آپ بالخصوص اس پر عمل کریں، بلکہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی خدمت کے لیے شکرانے کے طور پر مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجیے، نیت کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میرا نام امیر بخش، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں نا سر۔ مجھے خواب میں جو ہے نا وہ کالی بھینسوں کو یا تو چراتا رہتا ہوں یا پانی میں تیرتا رہتا ہوں، اکثر طور پہ میں چراتا رہتا ہوں۔ اور ایک میرا جو چاچا ہے وہ زیادہ تر وہ تو بہت ہو گیا، وہ زیادہ تر میرے ساتھ رہتا ہے، کالے رنگ کی بھینسیں ہیں، اس کو چراتا رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہتا ہے، پانی میں تیرتا رہتا ہوں، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہوں، کبھی تیر رہا ہوتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، خواب میں بھی آپ نے انہیں دیکھا، ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیجیے۔
البتہ جو آپ نے بھینسیں دیکھنے کا تذکرہ کیا تو اس کی تعبیر کسی غائب شخص کے ملنے سے ہے. اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے قریب رہنے والوں میں سے کوئی شخص غائب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے مل لے گا. اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی گم ہو گیا ہو، یعنی غائب ہونا ان معنوں پر ہی ضروری نہیں کہ کوئی گم ہو گیا ہو اور وہ ملے. غائب وہ کہ جو موجود نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار یا اعزاء اقربا میں سے آپ کی طرف کسی نے آنا ہو، تو اگر ایسا معاملہ تھا تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی طرف جلد آ جائے گا. اللہ تعالی آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور آپ نے اپنے جس رشتہ دار کے فوت شدہ ہونے کے بعد اس کو آپ نے دیکھا خواب کے اندر، اس کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے لیے عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خیر نصیب ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر سے بول رہا ہوں. میری مسز نے خواب میں دیکھا ہے آج کہ وہ کوئی محلے کی عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں، وہ بلا رہی ہیں کہ وہ مبارک کی اجازت کرنی ہے. تو وہ انہیں کو بولتی ہے کہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے تو میں نہیں آ سکتی. تو وہ عورتیں جو ہے وہ اس کے پاس ہی وہ چیز لے آتی ہے. اس کے متعلق مانچسٹر سے ہمارے اسلامی نے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا، تو آپ نے جو خواب بیان کیا وہ بے ربط ہے اور اس طرح کے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عرفان ہے، جدہ سے. خواب یہی ہے کہ میری ماں، میری جو وائف ہے، وہ میری ماں تو گزر گئی، دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن میری وائف نے کل خواب دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک نوٹوں کا تھیلا ملا ہے اور ان میں پیسے ملے ہیں. ان کو پیسے میری وائف نے دیکھے کہ وہ چھپا رہی ہے پیسے، اور کچھ میرے پیسے میری وائف نے لے لیے ہیں کچھ. اور یہ بھی بتایا کہ بھئی یہ سارے پیسے جو ہیں میرے بیٹے کے ہیں، میں اپنے بیٹے کو. اس طرح کچھ خواب ہے. کیا بول. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجیے. اور جو رقم کے حوالے سے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدہ کے ورثے میں کچھ مال وغیرہ وہ چھوڑ کر دنیا سے گئی ہوں، تو اس معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے گا. جو بھی ورثہ ہے اس میں جو بھی حصے دار ہیں، جو بھی ورثاء بنتے ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. خواب کی بنیاد پر ہم کسی خاص ورثے میں سے خاص شے کو کسی کے لیے مختص نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں کہ چونکہ خواب کے اندر دیکھا، آپ کے والدہ نے کہا کہ یہ ساری رقم جو ہے یہ میرے اس بیٹے کے لیے ہے تو اب آپ اس پر عمل کریں، ایسا نہیں، بلکہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. تو اگر اب تک آپ کے والدہ کا ورثہ تقسیم نہیں ہوا تو آپ کسی بھی دارالافتاء سے رابطہ کر لیجئے اور مفتی صاحب کو اپنی والدہ کے جو بھی ورثاء ہیں ان کو لکھ کر آپ بیان کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی کہ آپ کس طرح سے اپنی والدہ کے ورثے کو تقسیم کریں. تو اس میں آپ کو حکم شریعت پر ہی عمل کرنا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء قائم ہیں اور آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. چونکہ آپ نے بیرون ملک سے کال کی ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی رہنمائی مل جائے گی. اور کال بھی کی جاتی ہے، کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے دارالافتاء کے نمبر پر اور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کے خواب میں جو بھی بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ پر، البتہ آپ کو ورثے کے معاملے میں، مال و اسباب کے معاملے میں حکم شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام عابد علی ہے، عرب سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہوں. وہ کتا مرنے والا ہی ہے تو میں نے اس کے ہاتھ نکال دے دی. مجھے بس صرف ان کی تعبیر بتا دی. پورے مار دیتے اسے؟ اتنا تو مار ہی دیا تھا کہ قریب المرگ ہو گیا تھا. تو آپ کا خواب جو ہے وہ کچھ نامکمل سا ہے، اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. ایک اور ہمارے کالر نے کال کی تھی، ان کا خواب کافی طویل تھا، وہ
شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن عارف نام تھا ان کا، عارف خان. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے تقریباً 15 سال پہلے خواب دیکھا تھا. اس کی یہ تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے. تو اتنا پرانا خواب بیان نہ کیا کریں، اس کی تعبیر بیان کرنا دشوار ہوتی ہے، کیونکہ اب 15 سال پہلے اتنا یعنی طویل عرصہ آپ نے گزار دیا. اب کیا خواب دیکھا تھا، اس وقت آپ کے حالات واقعات کیا تھے، اور جو معلومات آپ سے جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو لی جاتی ہیں، اب 15 سال پہلے کی وہ معلومات بالکل پرفیکٹ 100% آپ کو یاد ہو، یہ بہت زیادہ دشوار ہے. تو اس لیے اگر آپ خواب کے اندر کوئی دشواری محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسا آپ کا ذہن ہے، تو عافیت کی دعا کیجیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ 15 سال پہلے دیکھے گئے خواب کی اگر کوئی تعبیر ہوتی بھی تو وہ کبھی امید یہ ہے کہ وہ تعبیر ظاہر بھی ہو چکی ہوگی. اب کیا اس کا بیان کیا جائے، کیونکہ بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا میکسیمم جو وقت ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے وقت کے اندر تعبیر ظاہر ہوتی ہے، وہ 20 سال بیان کی گئی ہے. تو 15 سال آپ نے اس میں سے گزار دیے، تو آپ کے خواب کی تعبیر سے معذرت خواہ ہوں. البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہاد علی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب سے پہنچا تو میں ایک دفعہ کشمیر گیا تھا قافلے کے لیے. تو وہاں پہ میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ وہاں پہ نا ایک دیوار آ جاتی ہے اور وہاں پہ نا پہاڑ بن جاتے ہیں. تو وہاں پہ سفید کپڑوں میں نا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اس کی تعبیر چاہیے. ماشاءاللہ عرب شریف میں رہتے ہیں، کشمیر پاکستان میں آپ نے قافلے میں سفر اختیار کیا، مدنی ماحول سے وابستہ ہیں یقیناً. جب بھی آپ نے سفر اختیار کیا، قافلے کے اندر کسی کو ذکر کرتا ہوا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یا کسی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھنا یہ باعث خیر و برکت ہوتا ہے. ویسے بھی آپ قافلے میں تھے جب آپ نے یہ سفر اختیار کیا اور قافلے کے دوران آپ نے یہ خواب دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے گا. اب اس کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر قافلے کے مسافر بن جائیے کہ الحمدللہ قافلے میں سفر کرنے والے کو دین و دنیا کی برکات ملنے کے بے شمار واقعات ہیں. واقعہ ظاہر نہ بھی ہو، جب بھی قافلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر رہنے کا موقع ملتا ہے، ہر وقت سیکھنے سکھانے کا ماحول. اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں، اپنی جو ایک طبعی ضرورت ہے وہ پورا کریں، تو اس کے دوران بھی سنت پر عمل، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، بیانات کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا عمل، تو یہ سب باعث برکت چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. خود بھی مدنی قافلوں میں مزید سفر کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم، میرا نام محمد عارف جدہ سے اور میرے چھوٹے بھائی کا نام محمد آصف ہے. اس نے یہ خواب یہ دیکھا کہ ہم 2 گھوڑے خرید کر لائے اور یہ خواب گھر سے شروع ہوا ہے کہ خرید کر لے کر آئے. ایک گھوڑا کا رنگ ہے سفید کلر کا، جسے وہ میرا چھوٹا بھائی آصف وہ اس کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سفید اور کتھئی کلر کا، وہ ہوتا ہے میرا نام محمد عارف. یہ 2 گھوڑے لے کر ہم باہر نکلتے ٹہلنے بیٹھ کر. تو باہر گھومتے گھومتے اتنے میں ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، ہم اس سے اترتے ہیں اور وہ گھوڑے پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. قریب ہی ایک باغیچہ ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں اور ہم پھر ڈھونڈتے ہم بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ گھوڑے کو پکڑ کر بیٹھ کر پھر واپس آ کر گھر کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے. اب جب خواب میں گھوڑے کو دیکھیں تو اس کو باندھ دیجیے گا، پھر نہیں بھاگے گا. بے ربط خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ویسے عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ 12 ربیع الاول میں نے خواب دیکھا ہے کہ اسٹیل کے جگ سے کوئی میرے کو اونٹنی کی دودھ دے رہا ہے اوریجنل پینے کے لیے. ہم نے لیے اور میرے سامنے 4-5 اونٹ بھی ہیں جو کھڑے بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. یہ خواب میں نے دیکھا. اور دوسرا خواب کچھ عرصے کے بعد میں نے سبزہ دیکھا ہے، یعنی فصل ہو یا گھاس ہو. یہ 2 خواب میں نے دیکھے ہیں. سبزہ زار کا دیکھنا تو اچھا ہے، بہتر علامت ہے. اور اونٹنی کا دودھ اگر آپ نے پیا تھا تو یہ نفع ملنے کی علامت ہے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنی زوجہ سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کی تعبیر اولاد سے بھی کی گئی ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر ولادت کا کچھ سلسلہ ہے تو
اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا، اور اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے تو دنیاوی مال، نفع اور اس طرح کی شے جو ہے وہ ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میرا نام عمر دراز جی، میں نے 2-3 بار ایک خواب دیکھا ہے کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں اور 3-4 جو آدمی ہیں نا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ مجھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور میرے ساتھ میں جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جی۔ بس یہ میں نے 2-3 مرتبہ یہ خواب دیکھا ہے، میں نے شادی سے پہلے بھی دیکھا اور شادی کے بعد میں بھی دیکھا یہ خواب۔ عمر دراز بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو خواب بیان کیا تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جیسا ہوا مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ یہ ایک عمومی خواب ہے جو نظر آتا رہتا ہے کہ انسان کسی مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے اور بھاگنا چاہتا ہے لیکن بھاگ نہیں پاتا، حالانکہ دشمن اس سے دور ہے، وہ چاہے تو کسی چیز پر چڑھ سکتا ہے لیکن چڑھ نہیں پاتا۔ تو اس طرح کی چیزیں عموماً جو ہے وہ نظر آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اس کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، 5 وقتہ نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ نقصان یا آزمائش کا ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بقیہ یہ کہ اس میں گھبرانے کی یا ڈرنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قوی امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ خواب آپ کو ضرر نہیں دے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں یو کے سے بول رہا ہوں جی۔ خواب یہ کہ میں نے استخارہ کر رہا تھا کافی دنوں سے، استخارے میں مجھے یہ آیا کہ میں آپ کے کسی مدرسے میں گیا ہوں جہاں پہ دودھ کا بہت بڑا کڑا بن رہا ہے وائٹ، اور شوگر لے کر میں گیا ہوں، لوگ تھوڑی سی لے کر گئے، میں بوری لے کر گیا ہوں، اور میں نے کہا میں نے بابا جی سے دعا کرانی ہے۔ وہاں پہ آپ کے کل جھوٹ کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں اینک والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے ملے وہاں پہ، انہوں نے کہا اچھا میں بابا جی سے بات کرتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے سامنے فلیٹ سے بنے تھے، اس کے اندر نوک کیا تو بابا جی نکلے، تو انہوں نے کہا یہ آیا آدمی، اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کا یہ مسئلہ۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے تعویذ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور یا صبور، کیونکہ یہ پڑھا کر انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پھر میں وہاں بیٹھا رہا تو پھر وہاں سے میں تعویذ لے کر آ گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، میں ہم سے ملنا چاہتا ہوں، بابا سے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے 6 ماہ سے داڑھی بھی رکھ لی اور 5 وقت نماز پڑھتے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر لی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے داڑھی شریف سجا لی، گناہوں سے بھی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ استخارے کے لیے تو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ استخارے کی باقاعدہ ہماری سروس ہے، پورا ایک شعبہ قائم ہے، نمبر نوٹ کر لیجئے، چونکہ آپ نے بیرون ملک سے کال کی ہے تو 02 پاکستان کے لیے ہے 021348587111 021348587111 اور بیرون ملک سے کال کرنے والے جو بھی کوڈ وغیرہ ہے وہ اس کے شروع کے اندر اپنے اضافہ کر لیں۔ استخارے کے حوالے سے آپ ہماری سروس سے رابطہ کریں۔ البتہ جو آپ نے تعویذ وغیرہ کا تذکرہ کیا اور بابا سے مراد اگر آپ امیر اہل سنت لے رہے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر بستہ موجود ہے، اسلامی تعویذات دیتے ہیں، فزیکلی وہاں پر آپ جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جا کر ملاقات کر کے آپ تعویذ حاصل کر لیجئے، اور جس کام کے لیے آپ استخارہ کروا رہے ہیں اس کام میں کامیابی کے لیے بھی تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر فزیکلی آپ کی رسائی ممکن نہیں، وہاں پر بستے وغیرہ کا سلسلہ نہیں، جس علاقے میں آپ کی رہائش ہے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے www.dawatIslami.net۔ اس ویب سائٹ پر ہماری تعویذات کی جو سروس ہے اس سے آپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، وہ بیان کر کے، یا کسی شے کی خواہش ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کاروبار ہے یا کوئی اور آپ جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ تعویذات حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظائف اور تعویذات وغیرہ فری آف اینی کاسٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جس کام کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا میں سرخری نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جس